دوستو، جس طرح مجھ سے پہلے مقرر نے کہا کہ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا ہے کہ کوئٹہ کے کسی نہ کسی چوراہے پر یا پھر صوبے کے کسی شہر میں کسی معصوم کا، کسی نوجوان کا، کسی خاتون کا لاش یہاں اٹھا کر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے مانگی ڈیم میں واقعہ ہوا، 3 لیویز افسران کو جس طرح شہید کیا گیا اور پھر ان کی لاشیں یہاں سے کوئی 40 کلومیٹر دور زیارت کراس پر پورے 12 دن تک وہ لاشیں پڑی رہی، اور اس حکومت کا یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا۔ ان دھرنے کے ہزاروں شرکا کا مطالبہ تھا کہ خدا را آپ ضلع ہرنائی اور زیارت سے ایف سی کو واپس کر دو، ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور آج یہاں ہوشاب سے جن 2 معصوم بچوں کا یہاں لاشیں پڑی ہوئی ہے اس ایمبولنس میں، ان شرکا کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ خدا را جس فورس نے عوام کی حفاظت کرنی تھی اور جب یہ ملک وجود میں آیا تو اس وقت تو یہ کہا گیا تھا کہ بر صغیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے قرارداد پاکستان جو اس وقت بھی منٹو پارک، جسے آج کل جناح پارک پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، وہاں ایک مینار بنایا گیا ہے، اس مینار پہ 1940 کا قرارداد درج ہے۔ اس 40 کے قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ریاستیں ہوں گی جو آزاد اور خود مختار ہوں گی، یہ مسلمان ریاستیں اپنے طور پر اور نظام چلائیں گے اور ایک کنفیڈریشن کی طرح اس طرح یہ اپنے معاملات چلائیں گے۔ آگے جا کر 1946 میں کہا گیا کہ ہم نے ایک نئے ملک کا وجود لانا ہے، اور پاکستان کا لفظ سامنے آیا، اور پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ یہاں مسلمانوں کا ملک ہوگا، کیونکہ ہندوستان کی اکثریت جو ہندو مذہب سے ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے حقوق چھین رہی ہے۔ اس بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا، اور آج اس ملک کو بنائے ہوئے 74 سال گزر چکے ہیں۔ کیا ہمیں انصاف ملا؟ کیا یہاں کے عوام کو، چاہے بلوچ ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے سرائکی ہو، اور چاہے پنجاب کے مظلوم عوام ہو، ان کو اپنے حقوق ملے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ریاست ایک سیکورٹی سٹیٹ بن گیا۔ یہاں عوام کے لیے، عوام کے روزگار کے لیے،
عوام کے معاشی حالت کو بدلنے کے لیے، ایک بلوچ کے معاشی حالت کو بدلنے کے لیے، ایک پشتون کے معاشی حالت بدلنے کے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا۔ آج یہ ملک اندرونی طور پر بحران کا شکار ہے، بیرونی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک یک و تنہا ہے تمام ہمسایہ ممالک میں، اور تمام ہمسایہ ممالک سے ان کی دشمنیاں ہیں۔ اور اندرونی طور پر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کسی بلوچ سے پوچھیں، آپ سروے کر لیں، آپ کسی کوئٹہ کے پشتون سے پوچھ لیں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں کہ کیا انہیں انصاف مل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئے روز لاشیں اٹھا کر ہمارے کندھے تک گئے ہیں، ہمارے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ آئے روز لاشیں، آئے روز لاشیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 17 جون کو اس کوئٹہ شہر کے وسط میں ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر، جو ایک توانا آواز، جو مظلوموں کے لیے آواز تھے، جو حیات بلوچ کے لیے آواز تھا، وہ اس نے بلند کیا۔ جو کسی بھی پشتون پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی بلوچ پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی پنجابی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو، کسی ہزارہ پہ ظلم ہو رہا ہو، تو عثمان کاکڑ سینٹ میں بولتا تھا، بے باک بولتا تھا، ہر جگہ بولتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کو اپنے گھر میں ان دہشت گردوں نے، ریاستی دہشت گردوں نے کس طرح انہیں اپنے گھر میں مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ نے اس کے تاریخی جنازے کو دیکھا کہ کراچی سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے مسلم باغ تک لاکھوں عوام نے ان کی لاش کو جو عزت و تکریم دی۔ جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا تو یہ خطے کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ تو یقیناً ہمارے ان مقتدر طبقوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ کس طرح ہمارے عوام اپنے ہیروز کا قدر کرتے ہیں۔ آج ہوشاب کے ان معصوم بچوں کا، ان کے یہاں بوڑھا دادا بیٹھا ہوا تھا، اگر آپ ان کے پاؤں پہ چپلی دیکھیں تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا کہ ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ وزیر اعظم صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں مدینے کی ریاست کا نظام ہوگا، یہاں تو اسرائیل یہودی نظام ہے، یہود بھی وہاں پر، اسرائیلی حکومت بھی، معصوم فلسطینی عرب عوام کا خون بہا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارا خون اس طرح بہایا جاتا ہے۔ یہ ریاست تو مدینہ کی بجائے ایک اسرائیلی ریاست بن رہا ہے۔ دن رات لاشیں آ رہی ہے، دن رات ہم لوگوں کو اٹھا رہا ہے۔ آج اس کمیٹی کے مطالبات کو، آج 5واں دن ہے، اس کمیٹی کے مطالبات کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا ان کے مطالبات اتنے زیادہ خطرناک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کے مطالبات آپ کے آئین کے دائرہ اختیار میں ہے کہ ایف سی کو وہاں سے ہٹا لو، یہی مطالبہ ہے آپ لوگوں کا۔ وہاں سول اتھارٹی بحال کرو، لیکن وہاں سب کچھ ایف سی کے پاس ہے۔ کیا اس طرح حکومتیں چلتی ہے؟ کیا اس طرح ریاستیں چلتی